عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلنا یوم الخندق یا رسول اللہ۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم نے خندق کے دن کہا، یعنی خندق کے دن کیا تھا، وہ سارے مشرک اکٹھے ہو کے آ گئے تھے۔ وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون کا عالم تھا۔ ہم نے عرض کیا حل من شیء نقولہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی شے ہے جو ہم کہیں؟ یعنی صحابہ کرام کا آپ عقیدہ دیکھیں، وہ سمجھتے تھے کہ ایک تو ہے نا ہم نے جنگ لڑنی ہے، ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی طریقے سے یاد کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مشکل کو آسان کر دے اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما دے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسی شے ہے جسے ہم کہیں؟ حالت کیا ہے؟ فقط بلغت القلوب الحناجر، ہمارے دل جو ہے وہ یعنی وہ گلے تک پہنچ گئے ہیں، یعنی یہ گھبراہٹ کا ایک عالم ہے۔ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہم استر عوراتنا، اے اللہ ہمارے عیبوں کو چھپا لے۔ بندے کو ہمیشہ اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میری کمزوریوں پر پردے ڈالے رکھنا، میری کمزوریوں پر میرے عیبوں کو چھپائے رکھنا، کیونکہ بندہ جو ہے بہت سے اس میں عیب ہوتے ہیں، بہت سی کمزوریاں ہوتی ہیں، بہت سی نالیکیاں ہوتی ہیں، اور ہر چیز اس وقت چھپ جاتی ہے جب میرا خدا اس پہ پردے ڈال دیتا ہے۔ اللہم استر عوراتنا، اے اللہ ہمارے عیبوں پر پردے ڈال، وآمن روعاتنا، اور ہمیں اپنے خوفوں سے امن عطا فرما دے۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، یہ دعا ہے جو سرکار نے غزوہ خندق کے دن صحابہ کرام کو سکھائی۔ قالا، ابو سعید خدری کہتے ہیں فضرب اللہ وجوہ اعدائہ بالریح، جب ہم نے یہ دعا مانگی تو پھر اللہ نے آندھی بھیج دی دشمنوں کو تباہ کرنے کے لیے، ان کے منہوں کو موڑ دیا گیا۔ وہزم اللہ بالریح، اللہ نے ہوا سے ان کو شکست دے دی، یعنی ان کلمات کے صدقے میں پھر اللہ نے آندھی چلا دی اور ان کے خیمے اکھڑ گئے، جس طریقے سے پھر وہ بھاگے تھے۔